خواتین و حضرات، اب تک آپ نے دو باتیں سن لیں کہ ہر مخلوق کی تخلیق کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک بات، اور دوسری بات مقصد تخلیق ہی کی بنیاد پر ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پر برتری حاصل ہوتی ہے۔ اب تیسری حقیقت کی طرف چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مقصد تخلیق ہی کی بنیاد پر مخلوق کے لیے وسائل کا انتخاب ہوتا، وسائل کی نوعیت، اہمیت اور حیثیت کا فیصلہ ہوتا۔ آپ تمام مخلوقات کو دیکھ لیں، وہ جیسی مخلوق ہوتی ہے اور اس مخلوق کا جو مقصد ہوتا ہے، اس مقصد ہی کی روشنی میں اس کے لیے وسائل کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہم عام گھوڑے، بچھو، سانپ بچھو ہی کی مثال اور انسان کو لے کے چل رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، عام جو ہے وہ ایک مخلوق ہے، اس کی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ اب اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے عام کی زندگی کے لیے وسائل کا انتخاب ہوتا ہے۔ اس کو ایک مخصوص فضا چاہیے، مخصوص ماحول چاہیے۔ اس مخصوص فضا، اس مخصوص ماحول کے اندر آم کا درخت پنپتا ہے، اس کی آبیاری ہوتی ہے اور پھر وہ پھل پھول لاتا ہے۔ اب آم کے درخت کو اگر آپ پنجاب سے اٹھا کر گلگت بلتستان میں لے جائیں گے تو وہاں تو آم نہیں پنپے گا۔ زمین کی انتہائی زرخیزی کی باوجود وہاں آم پھل نہیں دے گا، کیونکہ وہ فضا اس کے لیے موزوں نہیں۔ ٹھیک، تو آم کی تخلیق کا جو مقصد ہے، اس مقصد کی روشنی میں اس کے لیے وسائل کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا۔ اسی طرح آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، گھوڑے کو دیکھ لیں، گھوڑے کی تخلیق کا مقصد ہے، اس مقصد کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وسائل کا انتخاب فرمایا۔ اس کی زندگی کے لیے کتنی قوت بخش گھوڑا جو ہے وہ اپنی غذا کھاتا ہے، کمال کی۔ آپ صرف اسے چارے پہ رکھ دیں گے تو اس کے اندر تو وہ طاقت نہیں آئے گی، لیکن وہ جو دانہ کھاتا ہے، وہ جو چنے کھاتا ہے، اس کے اندر کتنی کمال کی طاقت ہوتی ہے، تبھی تو گھوڑے کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی تخلیق کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے وسائل زندگی کا انتخاب فرمایا۔ اسی طرح آپ پھول بوٹوں کو دیکھ لیں کہ ان کی تخلیق کے مقاصد کہاں پورے ہوتے ہیں۔ ایک کھاد والی زرخیز زمین میں پورے ہوتے ہیں، جہاں پھر وہ پھول بوٹے لہلہاتے ہیں، اپنی خوشبو بکھیرتے ہیں۔ اسی طرح ایک کیڑا ہے، کیڑے کی تخلیق کے مقاصد کہاں پورے ہوتے ہیں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر، گندگی میں، گٹر میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کے مقاصد کے لیے جو وسائل رکھے ہیں وہ گٹر میں رکھے ہیں، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ رکھے ہیں، صاف ستھری فضا میں، چمن میں نہیں رکھے۔ جیسی مخلوق ہوتی ہے اور مخلوق کا جیسا مقصد تخلیق ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسائل فراہم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا جی، بلبل اور کیڑے کی دوستی ہوئی تو بلبل اپنے پنجوں میں کیڑے کو لے گئی، باغ میں، چمن میں لے گئی۔ اس نے کہا دیکھو یہاں تم عیش کرو، لیکن وہاں کیڑے کا دل نہیں لگا۔ کہا بلبل، ارے بلبل تو مجھے کہاں لے آئی، میرا تو یہاں دل ہی نہیں لگ رہا، میری تو جو میری زندگی کے لیے فضا چاہیے وہ مجھے میسر نہیں، میرا تو یہاں دم گھٹ رہا ہے، مجھے واپس لے کے چلو۔ بلبل نے اسے پنجوں میں پکڑا، وہ واپس کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر، گٹر کے دہانے پہ چھوڑ آئی۔ وہ وہیں خوش ہو گئے کہ یہی تو میرے لیے فوڈ سٹریٹ ہے، یہی تو میری زندگی ہے۔ مخلوق جیسی ہوتی ہے، مخلوق کے مقاصد جیسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی مقاصد کو روشنی میں اس کے لیے وسائل زندگی فراہم کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں انسان کی طرف۔ انسان اعلیٰ ترین مخلوق ہے، کیوں؟ اس کا مقصد اعلیٰ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی زندگی کے لیے اس کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے جو وسائل زندگی فراہم کیے، وہ وسائل زندگی دیگر تمام مخلوقات کی وسائل زندگی سے اعلیٰ، افضل اور برتر ہیں۔ تمام مخلوقات انسان اور جنات کے سوا جو اپنے لیے مقاصد زندگی وسائل زندگی رکھتے ہیں، انسان کی برتری دیکھیں مقصد کی وجہ سے کہ وہ تمام مخلوقات خود وسیلہ بن جاتے ہیں انسان کے لیے، یعنی وہ مخلوقات خود وسائل زندگی رکھتے ہیں لیکن انسان کے لیے خود وسیلہ بن جاتے ہیں، انسان کے لیے زندگی کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ آپ ان حلال جانوروں کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے لیے وسائل رکھے ہیں نا، ان کے لیے کیا کہتے ہیں، چارہ رکھا ہے، سب کچھ رکھا ہے، خوراک رکھی ہے، لیکن خود انسان کی زندگی کے لیے یہ حلال جانور وسیلہ بن جاتے ہیں۔ کتنی کمال کی بات ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے اور مثال دینی ہو، جیسے میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ انسان بیمار بھی ہوتا ہے، اسے کینسر بھی ہو جاتا ہے، اللہ میری اور آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج بچھو کے زہر سے کینسر کا علاج کیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ خود بچھو جس کے لیے وسائل زندگی ہیں، لیکن خود بچھو وسیلہ زندگی بن رہا ہے انسان کے لیے۔ کتنی بڑی بات۔ تو انسان
اپنے مقصد تخلیق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو وسائل زندگی دی ہیں وہ وسائل زندگی دیگر تمام مخلوقات کے وسائل زندگی سے اعلیٰ افضل اور برتر ہیں، بلکہ تمام مخلوقات خود وسائل زندگی بن جاتے ہیں انسان کے لیے۔ انسان کے لیے جو وسائل زندگی ہیں وہ اعلیٰ افضل برتر ہیں، معیار میں بھی، مقدار میں بھی، صفائی ستھرائی میں بھی۔ اب انسان جو خوراک اپنے لیے استعمال کرتا ہے وہ کتنی صاف ستھری، نظیف اور حلال اور طیب ہے، جبکہ انسان کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں وہ جب اپنی خوراک کھا رہے ہوتے ہیں تو بندے کو وومٹ ہو رہی ہوتی ہے، قے آتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی وسائل زندگی ان کے مقصد تخلیق کو سامنے رکھتے ہوئے رکھے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ کہیں گے جی انسان تو بندر بھی کھاتا ہے، چوہے مینڈک بھی کھاتا ہے۔ جی انسان چوہے مینڈک بندر کھاتا ہے نا تو یہ اللہ کی ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چوہے مینڈک کو، بندر کو انسان کے لیے وسائل زندگی نہیں بنایا، انسان تو اللہ کی ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کو اپنے لیے وسائل زندگی بناتا ہے، اور پھر یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر بندر کی خصلتیں آتی ہیں، سور کی خصلتیں آتی ہیں، سمجھ آئی؟ پھر ایسے نائٹ کلب اور ایسے کلب کھل جاتے ہیں جس کے اندر کپلز جاتے ہیں، بیویوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ جب انسان حرام چیزیں کھاتا ہے تو وہ حرام چیزوں کی خصلتیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو مقصد تخلیق سب سے اعلیٰ رکھا، تو مقصد تخلیق کی روشنی میں انسان کے لیے جو وسائل زندگی رکھے وہ بھی سب سے اعلیٰ رکھے، سب سے بڑھیا رکھے، سب سے زیادہ رکھے، معیار میں بھی، مقدار میں بھی۔ انسان کے لیے جو یہ لامحدود وسائل اللہ تعالیٰ نے رکھے، مقصد تخلیق کی بنیاد پر لامحدود وسائل زندگی رکھے، لیکن ان تمام لامحدود وسائل کے اندر البتہ اللہ نے یہ ضرور کیا کہ حلال اور حرام کی تقسیم کر دی، کہ یہ حلال وسائل ہیں تم نے ان کو اپنانا ہے، یہ حرام ہے تم نے ان کی طرف قدم نہیں بڑھانا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے وسائل جو ہوتے ہیں وہ مقصد کے زیر اثر ہوتے ہیں، وسائل مقصد کی روشنی میں دی جاتے ہیں۔ اب کیڑے کی زندگی کا وسیلہ کیا ہے؟ گٹر کے اندر رہنا۔ گٹر کا کیڑا گٹر میں رہے گا، گٹر کے کیڑے کو آپ چمن میں لے جائیں گے مر جائے گا بیچارہ، دم گھٹے گا اس کا۔ بلبل چمن میں رہتی ہے، اس کو اٹھا کے آپ گٹر میں لے آئیں گے، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ رہیں گے، وہ تو بیچاری مر جائے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو جو وسائل ہوتے ہیں زندگی کے وہ مقصد زندگی کے زیر اثر ہوتے ہیں اور مقصد زندگی کے تابع ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ چونکہ وسائل زندگی مقصد زندگی کے زیر اثر ہوتے ہیں، تابع ہوتے ہیں، لہٰذا وہ وسائل جو مقصد زندگی سے متصادم ہوں تو ان وسائل کو روک دیا جائے گا، ان وسائل کو روک دیا جائے گا، ان پہ عمل نہیں ہوگا۔ جو وسائل ہمارے مقصد زندگی سے متصادم ہوں ان کو روک دیا جائے گا۔ جتنی بھی حرام اللہ نے انسان پر حرام چیزیں کی ہیں وہ حرام چیزیں چونکہ ہمارے مقصد تخلیق سے متصادم ہیں لہٰذا ان کو روک دیا گیا، بلکہ حلال سے بھی روک دیا گیا۔ وہ حلال چیزیں جو حلال تو ہیں، حرام نہیں ہیں، لیکن جو ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان حلال چیزوں سے بھی بندے کو روک دیتے ہیں، کیونکہ وسائل زندگی مقصد زندگی کے تابع ہیں اور زیر اثر ہیں۔ رزق ایک ناگزیر چیز ہے، زندگی کا پہیہ رزق کے بغیر نہیں چلتا، لیکن اللہ نے اس کے اندر حلال حرام کی تقسیم کر دی، حرام سے روک دیا، حلال کی اجازت دے دی، اور وہ اس حلال کی بھی اجازت نہیں دی جو بندگی میں رکاوٹ پیدا کرے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سام بچھو سے روک دیا، حرام ہے، خنزیر سے روک دیا، حرام ہے، شراب سے روک دیا، حرام ہے، کیوں؟ شراب پی کے بندہ آپے سے باہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی بندگی کی طرف نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا۔ حرام کھاتا ہے اللہ کے علم میں کہ حرام کھائے گا تو اس کے اندر روحانیت پیدا نہیں ہوگی، جانور پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان سے روک دیا۔ لیکن اللہ حلال سے بھی روکتے ہیں، جیسے جمعے کی اذان ہو جائے اور جب جمعے کی اذان ہو گئی تو کھانا پینا، تجارت کرنا، اب جمعے کی اذان کے بعد آپ وہی کام کریں گے جو جمعے کی نماز کے لیے معاون ہو،
باقی کاموں سے روک دیا گیا۔ ادھر کیا کہتے ہیں، جمعے کی نماز قریب ہوتی ہے اور خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، لوگ جوتے بیچ رہے ہوتے ہیں، ملک شیک بیچ رہے ہوتے ہیں، جوس بیچ رہے ہوتے ہیں، یہ ناجائز ہے، حالانکہ حلال ہے، حلال ہوتے ہوئے ناجائز ہے۔ کیوں؟ کہ یہ جو جمعہ ہے جس میں اللہ کی بندگی کرنی، اس میں یہ چیزیں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں، لہٰذا ناجائز ہو گیا۔ البتہ آپ جمعے کی طرف آ رہے ہیں، آتے آتے آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں اور جمعے کی مسجد کی طرف آ رہے ہیں، دو بھائی بیٹھے ہیں، دو دوست بیٹھے ہیں، آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ خرید و فروخت جو حلال خرید و فروخت ہے، جمعے میں جانے کے لیے رکاوٹ نہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن دکان پہ بیٹھ کے آلتی پالتی مار کے آپ بیٹھے ہیں اور ادھر سے جمعے کی اذان بھی ہو گئی، نماز کی تیاری ہو رہی ہے، آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے، حالانکہ حلال ہے۔ حلال ہوتے ہوئے ناجائز ہے، کیوں؟ یہ اللہ کی بندگی میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وسائل زندگی مقصد زندگی کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ وسائل زندگی کا فیصلہ مقصد زندگی کی روشنی میں ہوتا ہے، تو وہ وسائل جو مقصد تخلیق، مقصد زندگی میں رکاوٹ بنے، ان سے اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں۔ یہیں سے اخلاقیات تجارت کا تصور ابھرتا ہے۔ اللہ اکبر! یہیں سے اصول معیشت اور تجارت کا تصور ابھرتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ سارا تصور یہی سے ابھرتا ہے، اور یہ تقسیم اللہ نے نہ جانوروں کے لیے رکھی، نہ فرشتوں کے لیے رکھی۔ جانوروں کے لیے پیٹ کا دندہ رکھا، لیکن حلال حرام کی تمیز نہیں رکھی، وہ جو مرضی کھائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پیٹ کا دندہ ہی نہیں رکھا۔ پیٹ کا دندہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھا، لیکن حلال و حرام کی تمیز رکھی۔ جانوروں کے لیے رکھا، حلال حرام کی تمیز نہیں رکھی۔ فرشتوں کے لیے پیٹ کا دندہ سرے سے نہ رکھا۔ کیوں؟ یہ ساری تفریق کیوں؟ مقصد تخلیق کی بنیاد پر، ٹھیک ہے؟ چونکہ انسان کا امتحان مقصود ہے، اس لیے اس کا پیٹ کا دندہ رکھ کر حلال حرام کے امتحان میں ڈال دیا۔ جانوروں کا امتحان مقصود ہے ہی نہیں، تو پیٹ کا دندہ رکھا، حلال حرام کا امتحان نہیں رکھا۔ فرشتوں کا امتحان مقصود ہی نہیں، تو ان کا پیٹ کا دندہ ہی نہیں رکھا، ان کے لیے پیٹ کا دندہ رکھا ہی نہیں کہ حلال حرام کی تقسیم میں وہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ امتحان مقصود نہیں۔ اور اسی بات کو اگر ہم اپنے پیرائے میں سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ مقصد تخلیق سے حلال و حرام کی تقسیم انسان کے لیے اس لیے رکھی کہ حلال و حرام کی تقسیم مقصد تخلیق میں معاون ہے۔ حرام مقصد تخلیق میں سے متصادم میں روک دیا، حلال متصادم نہیں روکا، لیکن کچھ حلال بھی متصادم ہو جائیں تو اس وقت اس سے بھی روک دیا جائے گا۔ چونکہ فرشتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، ٹھیک ہے، وہاں رزق میں حلال و حرام آتے ہی نہیں، کیونکہ وہ رزق کھاتے ہی نہیں ہیں۔ جب وہ رزق کھاتے ہی نہیں ہیں تو رزق ان کے لیے ان کی تخلیق کے مقصد میں رکاوٹ ہی نہیں بنتا، کیونکہ رزق ہے ہی نہیں ان کے لیے، تو ان کے لیے حلال حرام کی تقسیم نہیں رکھی۔ جانور ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن مقاصد کے لیے جانور کو پیدا کیا ہے، وہاں چاہے وہ حرام کھائیں یا حلال کھائیں، ان کی زندگی کے جو مقاصد ہیں جانور کے، ان مقاصد میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال حرام دونوں جائز کر دیے۔ چونکہ انسان کی زندگی کا مقصد عظیم ترین ہے، اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے حرام سے، اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اس حلال سے جو رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے کچھ اوقات میں، اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا۔ ساری بات خواتین و حضرات کرنے کی یہ ہے کہ مقصد تخلیق کی بنیاد پر وسائل کا انتخاب ہوتا ہے، اور وسائل کو برتری حاصل ہوتی ہے، وسائل کی اہمیت اور نوعیت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ وسائل کی بنیاد پر مقصد تخلیق کی بنیاد پر وسائل کا انتخاب ہوتا ہے، تو یہ وسائل مقصد تخلیق کے زیر اثر ہوتے ہیں، تو وہ وسائل جو مقصد تخلیق سے متصادم ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے بندے کو روک دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ